بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد امین اور آج کا ہمارا یہ اردو کا لیکچر جو ہے جماعت دہم 11واں خط جو ہے وہ اس پر مشتمل ہوگا، اور اس خط کا عنوان جو ہے وہ بہن کے نام خط، جس میں کسی تاریخی عمارت کی سیر کا ذکر کرنا ہے آپ نے۔ یہ خط آپ اپنے پاس سے بھی لکھ سکتے ہیں، اور جس میں منظر نگاری کی گئی ہو، آپ کسی تاریخی عمارت کا آپ نے سیر کی ہو اور اس کا آنکھوں دیکھا حال اس میں جو ہے وہ بیان کریں۔ تو آئیے، خط لکھنے کا طریقہ بالکل ویسے ہی ہے، اور جیسا کہ پہلے لیکچرز کے اندر جو ہے وہ آپ کو بیان کیا جا چکا ہے۔ آپ کو اگر خط لکھنے کا طریقہ جو ہے وہ دوبارہ سے دیکھنا ہو یا سننا ہو تو آپ پریویس لیکچرز جو ہے وہ لازمی سنیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ امتحانی مرکز، مقام روانگی، ٹھیک ہے، 17 مارچ 2020۔ آپ تاریخ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں، ذرا تھوڑا سا باہر کی لکھیں تاکہ جو ہے وہ سیر کرنے کا آپ کو مزہ بھی آئے۔ تو پیاری بہن، السلام علیکم، کل کی ڈاک سے آپ کا خط موصول ہوا۔ یہاں پہ وصول نہیں لکھنا، خط ہمیشہ موصول ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پڑھ کر انتہائی خوشی ہوئی کہ آپ کا دل پڑھائی میں لگ گیا ہے اور آپ نے کالج میں مختلف سرگرمیوں میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا ہے۔ چونکہ ایک دم سے خط کا آغاز نہیں کیا جاتا، پہلے حال حوال پوچھا جاتا ہے، اور جو پچھلی کوئی پرانی بات ہوتی ہے اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے۔ تو خط کے بیسیکلی 3 حصے ہوتے ہیں، تو جس کے اندر سب سے پہلے حال حوال پوچھا جاتا ہے۔ نفس مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں، جس میں حال حوال پوچھا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، پھر مدعا بیان کیا جاتا ہے، اور پھر آخر میں سلام و دعا۔ تو دوسرے اقتباس کے شروع میں پیاری بہن علامت ندائیہ کا خاص خیال رکھا جائے۔ رموز اوقاف والا لیکچر بھی جو ہے وہ اسی یوٹیوب چینل کے اوپر موجود ہے، اس کو لازمی دیکھیں تاکہ آپ جو ہے ان علامتوں کا درست استعمال جو ہے وہ کر سکیں۔ پچھلے دنوں ہمارے اسکول کی طرف سے مقبرہ جہانگیر کی سیر کروائی گئی۔ اس میں انتہائی دلچسپی اور تمام باتوں کو نوٹ کیا۔ اب میں آپ کو ان کی تفصیل بتانا چاہتا ہوں۔ اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور آپ کی نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں میں دلچسپی بڑھے گی۔ نصابی سرگرمیاں کیا ہوتی ہیں؟ نصاب سے ریلیٹڈ جو ہم کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا ہمارے ایگزامز ہوتے ہیں۔ اور ہم نصابی سرگرمیاں جو نصاب سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اور وہ بھی ہمارے ایجوکیشنل ٹرپ ٹورز جو ہیں وہ بھی اسی میں آتے ہیں، ہمارے جو ہے وہ معلوماتی جو دورے ہوتے ہیں وہ بھی اسی کے اندر آتے ہیں۔ تو اسی طرح یعنی کہ نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں میں دلچسپی بڑھے گی۔ پچھلے اتوار ہماری پوری کلاس سیر کے لیے مقبرہ جہانگیر گئی۔ جب ہم راوی کے پل سے گزر رہے تھے تو دریائے راوی کا منظر بڑا دلکش تھا۔ دریا کے بیچ میں کامران خان کی بارادری بہت خوبصورت دکھائی دی۔ صدر دروازے کے راستے میں ہم اس تاریخی عمارت کی 4 دیواری میں داخل ہوئے۔ اب یہ جو بات ہے یہ جہانگیر کے مقبرے کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ یہ دال جو ہے یہ اضافی لگ رہا ہے، دے رہی تھی، ٹھیک ہو گیا۔ صدر دروازے کے راستے میں ہم اس تاریخی عمارت کی 4 دیواری میں داخل ہوئے۔ مقبرے کی عمارت بڑی پرکشش تھی اور اس کے گرد خوبصورت باغات اور خوبصورت روشنیاں بڑی حسین لگ رہی تھیں۔ مقبرے کے اندر مزار سنگ مرمر سے بنے ایک بہشت پہلو چبوترے پر واقع ہے، اور جس پر قیمتی پتھروں سے بیل بوٹے بنے ہوئے ہیں۔ مقبرہ جہانگیر کے ساتھ نور جہاں کے بھائی آصف خان کا مقبرہ بھی ہے، اور اس مقبرے کو دیکھ کر ہم ماضی کی یادوں میں کھو گئے اور ہم پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ تو یہ جناب آپ نے سیر کا حال حوال بیان کیا۔ آپ اس کو تھوڑا سا اور بھی ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں، آپ اس میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں، کھانے پینے کا بھی ذکر کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے یہ خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ خط جو ہے وہ 1 صفحے سے زیادہ نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ کچھ دیر بعد ہم وہاں سے واپس آ گئے، البتہ
اس سیر سے ہم بہت لطف اندوز ہوئے. آپ بھی کسی تاریخی جگہ کی سیر کریں تو حقیقت کھل جائے گی. یعنی کہ اپنی بہن سے بھی کہہ رہے ہیں آپ کہ آپ بھی کسی تاریخی عمارت کی سیر کریں, بہت ہی لطف اندوز جو ہے وہ ہوتا ہے. اور امی ابا کو سلام, چھوٹوں کو پیار. والسلام آپ کا بھائی الف بے جیم. تو جی بچوں, آپ نے خط کے اندر جو ہے وہ سیر بھی کی, اور وہ میرے خیال میں جتنے بھی بچے کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں سب نے مقبرہ جہانگیر کی سیر کی ہوئی ہے. اور آئیے اب ہم کویشچن آنسر کی طرف بڑھتے ہیں.